اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بیت سے نہیں کہہ رہا یا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کے دوپٹے پہ 17 پیون تھے، اور ذرا وہ 17ویں پیون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خواتین یہاں موجود ہے اور سن رہی ہے، دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہے۔ لباس سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی قوم کی بیٹیاں اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرتی ہے۔ جس کے گھر میں تو کوئی دوپٹہ نہیں تھا ایک دوپٹے کے سوا، اور پھر وہ دوپٹہ اوڑھتے اوڑھتے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہ تھا۔ سیدہ کی سر اقدس پر وہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوپٹہ اگر یوں اوڑھا جاتا ہے تو یہاں سے وہ پھٹا تھا، اس لیے اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ مولا مشکل کشا نے کہا، بی بی آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ آپ ایک کام کریں، آپ کے ابا قاسم نعمت ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ جائیں اور اپنے ابا سے ایک دوپٹہ تو مانگ لیں۔ لیکن غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے کہا، علی یقیناً وہاں سے کوئی خالی تو نہیں جاتا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ مانگوں، بابا سے کچھ مانگوں، میری ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے والد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، چہرہ اگر کسی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ چلتی بھی تھی تو حضور کے انداز میں چلتی تھی، اور جب بولتی بھی تھی تو جیسے جچے تلے جملے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلتے تھے، ویسے ہی جچے تلے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے تھے۔ حضور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اگر سخاوت مصطفیٰ ہمیں دیکھنا ہوتا تو ہم فاطمہ کی سخاوت دیکھتے، چہرے مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو مجھ سیدہ کا چہرہ دیکھتے، حضور کی چال ڈھال دیکھنی ہوتی تو سیدہ کی چال ڈھال دیکھتے، حضور کا حلم اور صبر دیکھنا ہوتا تو سیدہ کا حلم اور صبر دیکھ لیتے۔ گویا جس نے فاطمہ کو دیکھا اس نے آمنہ کے لال کو دیکھنے کا موقع حاصل کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ اپنے والد کے مزاج کو جانتی تھی، سب کو عطا کرتے ہیں، کریں گے، بھیجا یہ قدرت نے عطا کرنے۔ کہتی ہے کہ علی میری ہمت نہیں ہوتی بابا سے مانگنے کے لیے، اگر آپ یہ کام کر سکتے تو آپ جائیں، اگر آپ یہ کام کر سکتے، میری بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا توجہ کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے دوپٹے زمین پر آتے، لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے۔ پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو گئی، یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے یہ زندگی گزاری۔ ورنہ خدا کے عزت کی قسم، جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے، سبحان اللہ، تمہاری آبرو کو محفوظ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حب اہل بیت کانفرنس۔
ہیں اللہ اکبر. تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی. علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں. مولا مشکل کشا گئے, حضور کے گھر میں اجازت لی, بیٹھ گئے, سرکار کو سلام کیا, بیٹھ گیا. آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو, آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور یوں آیا ہوں, یوں ہی آیا ہوں, کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی ہمت جواب دے گئی. خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ عنوان ہے, لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ عنوان. فرق ہے نا, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. وہاں تو جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں, وہاں تو اللہ اکبر سانس لینے کو بھی اہل عشق بے ادبی تصور کرتے ہیں. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردم می آیا جنید و بایزید ایجان. یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے, وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مولا مشکل کشا بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا. سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے, کوئی مقصد لے کر آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب وہ دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا, اگر آپ اسے ایک دوپٹہ دے دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ لے. سیدہ وہ دوپٹہ اوڑھ لے. حضور کا جواب سنیں, اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی. ایک بار درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہاں جگہ ہی اتنی ہے, اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام امریلی والوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے, سبحان اللہ, تو اس لیے شاید محبوب باپو نے اتنی جگہ کا انتظام کیا, لیکن اب جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. سبحان اللہ, اس لیے کہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر سے تقدیر بدل جاتی ہے. حق حق حق, اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ولایت نصیب ہو سبحان جائے. اللہ, اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا نام دعا میں آ جائے تو دعا باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, میری عقیدتیں بول رہی ہیں؟ واللہ غوث پاک کہتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی, اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے اس سیدہ کے نام کی برکت کا حال کیا ہے؟ لوگ ذرا یہ بھی تو سنیں. میں یہ بات پورے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, غوث پاک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لو مصیبتیں ٹلے, لیکن غوث پاک کی مصیبت جس کے نام سے ٹلتی ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, حق حق, یہ بات ہے. بی بی زہرا کی شان یہ ہے, زمین کے فرش پر ایسا وجود